اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خواتین و حضرات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم، ہم کوشچن آنسر سیشن یا بات چیت کا سیشن شروع کیا کریں گے، جس میں ہم کوئی کنفیوژن اور آپس میں ایشوز ڈسکس کیا کریں گے۔ تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ یوٹیوب لنک میں جب میں لائیو آیا کروں گا تو میں نیچے ایک لنک دیا کروں گا کامنٹس میں، جو اسٹریم یارڈ کا لنک ہوگا، جہاں سے ہم آن لائن آپس میں میٹنگ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کوئی کوشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں، وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اس لنک کو آپ کلک کر کے StreamYard.com کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کریں گے، جو کہ اتنا سمپل ہے، مشکل نہیں۔ تو وہاں سے آپ اسٹریم پہ، جو اسٹریم آن لائن ہو رہی ہوگی، اس ویڈیو پہ آپ میٹنگ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کو نوٹیفیکیشن آئے تو پلیز جو یوٹیوب پہ ویڈیو چل رہی ہو، اس میں جو نیچے لنک ہوگا StreamYard کا، اس کو کلک کیجیے گا، اور اس کے بعد آپ کو آگے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے اس کو جوائن کرنا ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس میں اپنا فیڈ بیک بھرپور دیں گے انشاءاللہ۔ آن لائن 1 to 1، اور کوئی بھی بھائی اگر آنا چاہتے ہیں، اس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہے۔ کوئی بھی آپ کی سجیشن ہو، کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ موسٹ ویلکم ہیں۔ ابھی آج کا سیشن ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ اسی طرح سے ترتیب رہے گی۔ کچھ نہ کچھ ہم پہلے ملحدین کا، مرتدوں کا، نان مسلم کا کوئی اعتراض ہے جو اسلام پہ کرتے ہیں، وہ ڈسکس کیا کریں گے، اس پہ بات کیا کریں گے اور اس کو تسلی بخش جواب دیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ آپ کے سوالات ہیں، کوئی ڈسکشن ہے، اس میں بات ہے، تو وہ ہم لیں گے اور اس پہ پھر ہم بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ اس کو فیڈ بیک بھی ضرور دیں گے اس میں، اور شامل رہیں گے، تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح پروموٹ کریں اور شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ اور جو مسلمان ہیں، جو پاکستان میں جو آج کل حالات ہیں، انڈیا میں حالات ہیں، انسان، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم سب کچھ ہو گیا جی، ہمیں جنت میں مل گئی اور ہم سب کامیاب ہو گئے۔ دوستو، اسلام اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو دین کے اندر نہیں ہے وہ بھی دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، ہم کو دیکھ کے اور ہمارے حالات و واقعات دیکھ کے۔ ہماری کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے، ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ اسلام کی بیسکس کیا ہیں، نماز روزے کا نہیں پتا، حقوق العباد کا نہیں پتا۔ حقوق العباد میں مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس لیے کہ انہیں اسلام کی بیسکس کا نہیں پتا، نہ اسکول میں، کالجز میں، نہ والدین نے اس پہ زور دیا۔ تو اسلام سے مسلمان، خود جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ غیر ہے۔ تو جب یہ مسلمان بچے اس لحاظ سے بڑے ہوں گے، ایک سیکولر ماحول میں بڑے ہوں گے، تو وہ بڑے ہو کے کیسے اسلام کی خدمت کر سکیں گے؟ اس لیے پیرنٹس کو بھی چاہیے، اور جو دوست میری اسٹریم سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جتنا اس میں آپ لوگ اس چیز کو لے کے چلیں کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو دین اسلام کے بارے میں سمجھیں، اس کے جو بیسک عقائد ہیں یا بیسک چیزیں ہیں ان کو دل کے ساتھ آپ سمجھیں اور اس پہ دل کے ساتھ ایمان لائیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سب سے پہلے اس میں جو ہمیں یاد کرایا گیا وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے، کہ وہ چیزیں جس پہ ایمان لانا ایک مسلمان کا فرض ہے اور مسٹ ٹو ڈو تھنگس ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ چیزیں ہیں 5-6 جس کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور جب آپ ایمان لائیں تو ایمان لانا ہی بات ہے کہ ایمان بالیقین ہو اور ایمان بالغیب بھی ہو۔ اس میں ایمان ملائکہ پہ بھی آ جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا چاہیے ہم کو، کہ اسلام کا بیسک نالج ہمارے پاس ہو۔ جب اصل میں ہم اس کو لیتے ہی فار گرانٹیڈ ہے، اگر ایک بندہ اسلام پہ اعتراض کرتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے یار نہیں، اس کا میں جواب نہیں دے پا رہا، تو شاید یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نالج ہمارے پاس ہے نہیں نہ۔ جب ایک بندہ اعتراض کرے گا آپ کے سامنے اسلام کے اوپر تو آپ پھر کنفیوز ہوں گے، یار یہ تو غلط ہے، اس پہ اعتراض بن رہا ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں، اور پھر آپ اسلام سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔
اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ ویپنس تو آپ کے پاس ہو نا، جو اسلام کا بیسک نالج ہے وہ تو ہو، وہی آپ کا ویپن ہے، تو اسی کے طریقے اسی کے ذریعے سے آپ دوسروں کے جو آبجیکشن ہیں اس کو نگیٹ کریں گے اور اس کا اپنا ڈیفینڈ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے، اس کو آپ کیسے آنسر دیں گے؟ پھر آپ کا اپنا جو ایمان ہے وہ بھی متزلزل ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کے اوپر بھی پریشانی بنے گی۔ تو اس لیے یہ میری درد دل ہے اور میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ، اور میں باتیں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس علم سے، علم ایک خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل کی، وہ آیت یہی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو کاش آج بھی ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم اس چیز کو عملی طور پر عملی جامہ پہنا لیں، کہ ہم پڑھنا شروع کر دیں، ہم اپنے دین کو پڑھنا شروع کر دیں کہ واللہ العظیم دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے دین کا پتہ نہیں بھائیو، اس لیے یہ حالات ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے مسلط ہیں، ہمارے حالات آپس میں بھی، فیملی میٹرز میں لڑائی جھگڑے، ساس بہو کا جھگڑا، ماں بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، عجیب حالات میں آپ خبریں سننا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حالات کیوں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے دوستو۔ تو جتنا ہم اپنے آپ کو علم سے اکوپ کریں گے اور اس کے بعد عمل پہ لے کے آئیں گے اپنے آپ کو، تو یہ دنیا دیکھے کہ اسلام ہوتا کیا ہے۔ اب وہ بندہ ہی اسلام کے قریب آتا ہے نان مسلم میں سے جو اسلام کو پڑھتا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا مسلمان کسی کو مل جائے تو اس کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ جتنے مسلمان آج کل ہو رہے ہیں دنیا میں وہ اسلام کو پڑھ کے ہو رہے ہیں، کیونکہ جو تھیوریز اور جو آئیڈیالوجی سامنے آتی ہیں، جو بندہ کمپیریٹیو ریلیجن میں اسٹڈی کرتا ہے، وہ ہندوازم ہو، وہ زائنزم ہو، وہ جوڈزم ہو، وہ کرسچینٹی ہو، وہ بدھزم ہو، جو بھی ازم ہو، یا وہ ایتھیزم ہو، ایگنوٹسزم ہو، یا ہیومنزم ہو، جس نام پہ بھی آپ چلے جائیں، آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ اسلام کا خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے، اور پھر ہم کسی کے سامنے جو سوال آئے گا اس کو ہم جواب دینے کے قابل ہوں گے، ہم اپنی نسلوں کو بتا سکیں گے کہ ہمارا اسلام کتنا بڑا خزانہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بیج دیا ہے یہ مسلمان ہونے کا، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم آپس سے اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہیں، ہمارے اندر ہمارے اوپر حکمران ہوئے انگریز آ کے، اس وقت سے ہم ذہنی غلام ہو گئے، ان کے کلچر سے، ان کے فیشن سے، ان کی زبان سے ہم امپریس ہو گئے، اور آج تک اسی غلامی کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہماری اپنی آئیڈینٹی کیا ہے دوستو، ہم خود کیا ہیں، اور ہمارے پاس کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کاش یہ اعزاز جو ہے ہمیں پتہ لگ جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اور تھوڑا تھوڑا اس کو ون بائی ون اسٹڈی کرنا شروع کر دیں۔ یہ اسٹریمز کا مقصد یہی ہے دوستو کہ ہم ون بائی ون ایک ایک اعتراض جو سمپل بیسک چیزیں ہیں اس میں پڑھیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے علاوہ بغیر ہی سادہ طریقے سے اس کو پڑھیں گے، تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا نالج کے ساتھ اکوپڈ ہوں اور کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے قابل ہوں۔ کسی کا کوئی اعتراض کرتا ہے یا دین سے دور جا رہا ہے یا کہتا ہے میں کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کے سوال سامنے لائیں، سوال لے کے آئیں، خود لائیں، اس کو لائیں، خود سمجھیں، اپنے آپ کو علم سے اکوپ کریں، اور پھر انشاءاللہ امید ہے یہ چیز آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ چینج آنے کے لیے ہمیں پہلا سٹیپ لینا پڑے گا چینج لانے کے لیے اس معاشرے میں، اور انشاءاللہ امید ہے پازیٹیو اس کا امپیکٹ آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس کے اوپر جب آپ کے کمنٹس آئیں گے تو پتہ لگے گا آپ کی ٹائمنگ کا، جو بیسٹ سوٹیبل ٹائمنگ آپ لوگ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ٹاپک پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں اس میں۔ جب ہم ایک ٹائم سیٹ کر لیں گے تو اس میں اچھا رہے گا آپ لوگوں کے سوٹیبلٹی کے حساب سے بھی، میں اپنی سوٹیبلٹی کے حساب سے بھی، اور اس کی فریکوینسی کتنی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ امید ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ جی میں ایک اور بات ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو بند کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ دیجیے۔ یہ ایک سے اور اعتراض ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کا اعتراض۔ اعتراض یہ ہے کہ نان مسلم حضرات خاص کر اس پہ اعتراض کرتے ہیں
کہ ہندو خاص کر کہ ہندوؤں کا مذہب ہے کہ وہ مورتی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کے سامنے پرساد چڑھاتے ہیں، اور ہنومان جی ہیں ان کے، اور پتہ نہیں کیا کیا، کرشنا اور رام. اچھا، اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان بھی اس کو بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کو. تو ہمارے اوپر تو مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ مورتیاں بناتے ہو تم لوگ، اس کی پوجا کرتے ہو، چومتے چاٹتے ہو، لیکن خود بھی ان کا عمل ایسا ہے کہ جیسے ہم کرتے ہیں. تو حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہیں، اور کعبے کے ساتھ کیوں لپٹتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں. اس میں اعتراض میں سب سے پہلی بات جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی مسلمان حجر اسود کو اس لیے بوسہ نہیں دے گا کہ وہ اس سے مانگ رہا ہے، یا اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ یہ اس کو معبود سمجھ رہا ہے، اس کو خدا سمجھ رہا ہے، یا اس کو کچھ ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیں کچھ دے گا. کبھی بھی کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر وہ یہ سوچ کے اس کو چوم رہا ہے کہ یہ مجھے کچھ دینے والا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ مشرک ہوگا. ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی مسلمان یہ سمجھے، کیونکہ یہ ہمارے بیسک عقائد میں سے ہے کہ کوئی مسلمان یہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا اس چیز کو. تو سب سے پہلی بات یہ کہ حجر اسود کا تھیم کیا ہے. حجر اسود ہمارے لیے رسپیکٹفل چیز ہے، رسپیکٹیبل چیز ہے، ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور جنت سے آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو وہاں پہ خانہ کعبہ کے اوپر وہاں پہ فکس کیا ہے. تو اس کو ہم ہمارے نبی نے اس کو رسپیکٹ دی ہے، اس لیے ہم رسپیکٹ دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود اللہ تعالیٰ اس کو زبان دیں گے، اور یہ دنیا سے دوسرے لوگوں کے بارے میں بتائے گا کہ جو اچھے اعمال کیے یا جو غلط اعمال کیے اس کے بارے میں یہ گواہی دے گا. اس لیے اس کی رسپیکٹ ہر مسلمان پہ لازم ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ بارش دینے والا ہے، یہ بچے دینے والا ہے، یا ضروریات پوری کرنے والا ہے، اور ہمارے مسائل حل کرنے والا ہے، تو یہ مشرک ہو جائے گا، اور مشرک کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ کا اصول ہے، اللہ اپنے اصول کے خلاف کبھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو مشرک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ کوئی کسی کا محتاجی دور نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی حاجت روا نہیں ہے، وہ کوئی اس کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم سے مانگتے ہیں اور چومتے اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے گا. صرف ہمارے نبی نے اسے بوسہ دیا، اس لیے ہم لوگ بھی اسے بوسہ دیتے ہیں. اور اس سے یہ بات اس طرح سے مزید افہم ہوتی ہے، کنفرم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ آئے اس کو بوسہ دینے کے لیے، تو سب کو لوگوں کو باشگاف اعلان کیا انہوں نے سب کے سامنے کہ اے حجر اسود، تجھے میں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے. اور اگر صرف بوسہ ہمارے نبی کے سنت سمجھ کے دے رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا، نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارا نفع نقصان کا مالک حجر اسود ہے، یا ہمیں کوئی کچھ ہماری ضروریات پوری کرنے والا حجر اسود ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ہمارے نبی نے آپ کو بوسہ دیا، اس لیے ہمیں آپ کو رسپیکٹفل جانتے ہیں اور آپ کا بوسہ دیتے ہیں. تو یہ سمپل سا جواب ہے اس کا، کہ کوئی بھی کسی بھی ہندو بھائی کا یہ اعتراض نہیں بنتا، سناتنی بھائی کا، کہ ہم لوگ مورتی کو پوجتے ہیں. آپ مورتی کو پوجتے ہیں اسے مانگنے کے لیے، اور اسے ہر چیز اپنی جو آپ کی دعا ہے یا جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے سامنے، وہ اس سے آپ مانگتے ہیں. آپ کا بارش کا، اولاد دینے کا بھگوان ہے، اور سو سی چیزیں، ہر چیز کے مسائل حل کرنے کا آپ کا بھگوان ہے. تو ہمارا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا اسلام میں کہ حجر اسود یا خانہ کعبہ سے ہم لوگ کچھ مانگتے ہیں. ہم مانگتے ہیں اللہ کی ذات سے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو متحد کیا ہے کہ ایک ہے صرف سمبل، کہ اللہ کی طرف سمت کر کے، خانہ کعبہ کی طرف سمت کر کے ہم اپنے آپ کو فلی فوکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں. امید ہے یہ دو ایشوز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور کوشچن آنسر سیشن بھی اسی طرح ایک چیز ڈسکس کر کے ہم اس کے اوپر کیا کریں گے. امید ہے یہ سیشن فائدہ مند رہا ہوگا. اس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آپ.
آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔